بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کو معزز سامعین میں آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سناؤں گی کہ جو بہت ہی حیران کن واقعہ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس سے پہلے آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بہادر تھا، جرنیل تھا، تاجور تھا، گورنر تھا، پکڑ کر لایا گیا، مسجد نبوی میں ستون کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گئے، دیکھا خوبصورت چہرہ، لمبا قد، توانا جسم، بھرا ہوا سینہ، اٹھی ہوئی گردن، نگاہیں، تمکن، شان و شوکت کے جتنے عیب ہیں سارے پائے جاتے ہیں۔ سرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا، ثمامہ کیسے ہو؟ ثمامہ بولا، گرفتار کر کے پوچھتے ہو کیسا ہوں؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو کہتا ہے، نہ تمہاری تکلیف کی کوئی پرواہ، نہ تمہاری راحت کا کوئی خدشہ، جو چیز چاہے کر لو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بڑا تیز مزاج آدمی ہے۔ اپنے صحابہ کو دیکھا اور پوچھا، ان سے دکھ تو نہیں دے کر پہنچایا؟ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، صرف گرفتار ہی کیے ہے، دکھ کوئی نہیں پہنچایا۔ پیکر حسن و جمال نے فرمایا، ثمامہ ذرا میری طرف تو آنکھ اٹھا کر تو دیکھو۔ ثمامہ کہتا ہے، کیا نظر اٹھا کر دیکھنے کی بات کرتے ہو؟ جان نہیں دیکھتا، مجھ کو مارا جائے گا تو میرے خون کا بدلہ لیا جائے گا۔ جبرائیل امین بھی غیظ و غصے میں آ گئے ہوں گے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی سلوٹوں سے بھر گئی، تلوار کے میان پر ہاتھ پڑنے لگا، اشارہ ابرو ہوا، اس کی گردن ہو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم ہو، یہ کیا سمجھتا ہے؟ لیکن رحمت للعالمین کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہے، فرمایا، جتنا غصہ ہے جی چاہے نکالو، لیکن ہمارا چہرہ تو دیکھ لو۔ ثمامہ نے کیا جواب دیا؟ اس نے مدینے والوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے کہا، تمہارا چہرہ کیا دیکھو، کائنات میں تم سے بدصورت کوئی نہیں ہوگا، نعوذ باللہ۔ اس کے بارے میں کہا جس کے بارے میں کسی نے کہا، حسن یوسف، دم میں عیسیٰ، بید یزا واری، آنچہ خواہاں ہمداد نداہ تنہائی داری۔ لوگو، یہ وہ پیغمبر رحمت للعالمین ہے جس کے نقش قدم پر تم نے چلنا سیکھا۔ جب بے آسرا تھا تب بھی گولیاں کھائی تھی، لیکن شکر نہیں ڈالی۔ آج تاجدار تھا، اپنے گھر میں گالیں سنتا تھا، لیکن پیشانی پر شکر نہیں ڈالتا۔ فرمایا، کوئی بات نہیں، میری طرف نہیں، میری ہستی کی طرف تو نگاہ ڈالو۔ اس نے کہا، میں نے روم و یونان، ایران و مصر کے بادشاہ دیکھے، مگر تمہاری بستی کائنات کی سب سے بدصورت بستی ہے، نعوذ باللہ۔ اس بستی کو کیا دیکھو؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بات نہیں۔ دوسرے دن آئے، پھر وہی جواب دیا۔ تیسرے دن پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے، ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ لو۔ تو کہتا نہیں دیکھتا۔ اب آسمان گوش بر آواز تھے، زمین ساکت تھی، آسمان ساکن تھے۔ بیچارہ دیکھیں آج اس نبی رحمت کی زبان سے کیا حکم صادر ہوتا ہے، اس گستاخ کو کیا سزا ملتی ہے۔ لوگوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا، آسمان طیبہ نے دیکھا، مسجد نبوی نے دیکھا، اس ستون نے دیکھا، اس کے ساتھ ثمامہ بندھا ہوا تھا۔ اب حکم صادر ہوا کہ اس کی گردن اڑا دی جائے گی، لیکن ہمیشہ مسکرانے والا پاک پیغمبر مسکرایا، فرمایا، جاؤ، ہم نے اسے چھوڑ دیا، چلے جاؤ، ہم نے اسے ایسے ہی رہا کر دیا، ہم تجھ سے کچھ نہیں مانگتے۔ تو بڑا آدمی ہے، بڑے ملک کا حکمران ہے، تو نہیں دیکھتا تو ہم تجھے کیا کہیں گے؟ جاؤ اور اپنے صحابہ کرام کو، جن کی تلواریں ثمامہ کی گردن کاٹنے کے لیے بےتاب تھیں، ان کو کہا، بڑا آدمی ہے، عزت کے ساتھ لے جا کر اس کو مدینہ سے رخصت کر دو۔ انہوں نے چھوڑا۔ پلٹتے ہوئے اس کے دل میں خیال آیا، بڑے حکمران بھی دیکھے، صدر بھی دیکھے، محکوم بھی دیکھے، کمانڈر بھی دیکھے، اتنا حوصلے والا تو کبھی نہ دیکھا۔ اس کے چہرے کو دیکھوں، ہے کیا؟ بس ایک نگاہ، اس نگاہ پر ٹھہرا فیصلہ دل کا، پھر دیکھتا ہے، دیکھ کر سرپٹ بھاگا، دوڑ لگا دی، اور پھر آگے میں نہیں کہتا، ثمامہ سے سنو وہ کیا کہتا ہے۔ اس نے کہا، قدم آگے کی طرف بھاگتے جا رہے تھے، دل پیچھے کی طرف بھاگ رہا تھا، 2 میل بھاگتا چلا گیا، جتنے رفتار سے بھاگ سکتا تھا بھاگا، اسے دگنی رفتار سے واپس پلٹ آیا۔ وہ تمام تمام ننگی زمین پر بیٹھا ہوا تھا، مسجد نبوی پر ننگے فرشتوں پر ننگے پیروں آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نگاہ ڈالے، سامنے ثمامہ کھڑا ہے۔ فرمایا، ہم نے تو تجھے چھوڑ دیا تھا، پھر آگے کیا؟ کہا، مجھ کو اپنا بنا کر چھوڑ دیا۔ کہا، اسیری ہے؟ کیا اسیری ہے، کیا رہائی ہے؟ چھوڑا تب تھا جب آپ کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اب جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھ لیا، زندگی بھر کے لیے آپ کا غلام ہو گیا۔ یہ تھی حضرت ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی کہانی، ایسا واقعہ، جنہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدل ڈالا اور ایمان کو قبول کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ایمان پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اینڈ شیئر ضرور کیجیے۔